बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं चैनल 24। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के अवाम को अब ये तसल्ली देना शुरू कर दी है कि घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। पाकिस्तान ना कभी डिफ़ॉल्ट हुआ था और ना ही आइंदा डिफ़ॉल्ट होगा, क्योंकि इस हफ़्ते पाकिस्तान को अच्छी ख़बरें भी मिलना शुरू हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो देरीना दोस्त है चीन, उसने पाकिस्तान की इस मुश्किल वक्त में मदद की है और चीन की जानिब से पहले 70 करोड़ डॉलर्स की एक फाइनेंसिंग पाकिस्तान के लिए मंजूर की गई थी, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मिल चुकी है। और अब पाकिस्तान के लिए चीन का जो कमर्शियल बैंक है उसने 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की जो कर्ज़ा था उसको मौखर करने की मंजूरी दे दी है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त 50 करोड़ डॉलर्स की जो पहली किस्त है वो मौसूल हो चुकी है। वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो पाकिस्तान के अवाम को ये भी तसल्ली दे रहे हैं कि आइंदा हफ्ते के दौरान पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान की जो मईशत है इसमें इस्तेहकाम आएगा। और बार बार उनका एक ही दावा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। वज़ीर ख़ज़ाना की जो तसल्लियाँ हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन आपको बताते हैं कि गुज़िश्ता 8 से 9 महीने के दौरान पाकिस्तान की जो कारोबारी बिरादरी है, सनतकार हैं, सरमायाकार हैं, उनका दिवालिया निकल चुका है। गुज़िश्ता 8 से 9 महीने के दौरान आप देखें तो पाकिस्तान से तकरीबन 50 के करीब ऐसी मुल्की और बैनुल अक़वामी कंपनियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस बंद करने का फ़ैसला किया है। कई कंपनियों ने अपने कारखाने और फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं। टेक्सटाइल समेत बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जहां पर इस वक्त बहरानी कैफियत पैदा हो चुकी है और टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो पाकिस्तान की बरामदात में उसका हिस्सा सबसे ज़्यादा है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इस माली साल के अगर आप देखें तो जब शुरू हुआ था तो उस वक्त इसका बरामदी हदफ 26 अरब डॉलर्स के करीब मुकर्रर किया गया था और टेक्सटाइल सेक्टर को ये यकीन दहानी कराई गई थी, वादा कराया गया था कि इस माली साल के दौरान उन्हें बिजली 19 रुपये 99 पैसे फ़ी यूनिट पर फ़िक्स रेट पर मिलेगी और जो गैस का निर्ख होगा वो $9 फ़ी MMBTU होगा। लेकिन पाकिस्तान ने IMF की शराइत के मुताबिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर शबखून मारा है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो बिजली और गैस है उसके नर्ख बढ़ा दिए गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह ऐलान किया था कि पूरे साल के दौरान टेक्सटाइल सेक्टर को मसाबकती नरखों पर बिजली और गैस फराहम होती रहेगी, लेकिन IMF की शराइत इतनी सख्त थी कि हुकूमत जो है वो IMF को ये बताने में नाकाम रही है कि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल सेक्टर को बिजली और गैस मिल रही है वो ख़ित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में भी इंतहाई महंगी है। लेकिन जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, ख़ास तौर पर वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम जिन्होंने IMF के साथ मुज़ाकरात किए, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे और IMF को कन्विंस करने में नाकाम रहे कि बिजली और गैस के जो नर्ख हैं ख़ास तौर पर बरामदी शोबा के लिए उसको ना बढ़ाया जाए, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान की मईशत ज़बू हाली का शिकार है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने टेक्सटाइल सेक्टर पर तकरीबन 51 अरब रुपए से के जो बोझ है वो डाल दिया है और जो मसाबकती नर्ख हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। अब टेक्सटाइल सेक्टर ये कह रहा है कि जनाब जब माली साल शुरू हुआ था तो उस वक्त ये 26 अरब डॉलर का हदफ हमारे लिए मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब हमारे लिए ये इंतहाई मुश्किल होगा कि अब हम 26 अरब डॉलर्स का जो बरामदी हदफ है इसको हासिल कर सकें, क्योंकि हर महीने पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसमें 2 अरब डॉलर्स के करीब इसकी जो प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट है, वो कम हो रही है। उसकी वजूहात भी उन्होंने बताई हैं कि एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बिजली और गैस के नर्ख हैं वो ख़ित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हैं। मसलन हम बात करते हैं कि भारत में जो इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर को और एक्सपोर्ट सेक्टर को बिजली फराहम की जा रही है वो कितने सेंट पर है। तो भारत में इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर को 8 सेंट पर बिजली का फ़ी यूनिट दिया जा रहा है। बांग्लादेश में 10 सेंट पर बिजली का यूनिट फराहम किया जा रहा है और वियतनाम में टेक्सटाइल सेक्टर को 6 सेंट फ़ी यूनिट पर बिजली मिल रही है।
لیکن اب پاکستان میں جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کو 16 سینٹ فی یونٹ پر بجلی فراہم کی جائے گی. تو 1 مارچ سے ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے اور پاکستان کے جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے خاص طور پر اس کے لیے بجلی کا نرخ 40 روپے فی یونٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ بجلی کی جو مہنگائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اب پاکستان کی جو برآمدات ہیں اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بھی پنجاب کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کے لیے بجلی کا نرخ سندھ کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور جو سندھ میں جو اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری کو گیس فراہم کی جا رہی ہے وہ پنجاب کے مقابلے میں سستی ہے. پنجاب میں گیس کا نرخ برآمدی شعبوں کے لیے اس وقت $9 فی MMBTU ہے، جبکہ سندھ میں برآمدی شعبے کے لیے جو گیس کا نرخ ہے وہ $4 فی MMBTU ہے. اس طرح جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اس کو مختلف قسم کی مسائل کا سامنا ہے، اور جو ہم نے خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ اپنا مقابلہ کرنا ہے وہاں پر بھی اب یہ ٹیکسٹائل سیکٹر اور برآمدی جو شعبہ ہے اس کے لیے کمپیٹ کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا. پاکستان کی معیشت اس وقت دو راہے پر کھڑی ہوئی ہے، اور خاص طور پر حکومت پاکستان کو ایک $1 کی ضرورت ہے. لیکن IMF کی شرائط اتنی سخت تھیں کہ حکومت پاکستان نے یہ جو مسابقتی نرخ تھے اس کو واپس لینے کا اعلان کیا ہے. اور اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خاص طور پر پاکستان کی برآمدات کو $10 ارب کا ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا، اور اس سے معیشت کو جب نقصان پہنچے گا تو ملک میں بے روزگاری آئے گی. اور ٹیکسٹائل سیکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے تقریباً 1 کروڑ افراد بے روزگار ہو سکتے ہیں. پچھلے 6 مہینے کے دوران آپ کو بتائیں کہ کون کون سی ایسی بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے جو کہ بند ہوئی ہیں. اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ نشاط چونیا نے پاکستان کے اندر اپنے آپریشن اس وقت بند کیے ہوئے ہیں. ان کے جو کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، وہ عارضی طور پر بند کر دی گئی ہیں. کوہ نور ٹیکسٹائل ملز نے بھی اپنی فیکٹریاں، کارخانے بند کیے ہوئے ہیں. مون ٹیکسٹائل انڈسٹری نے اپنی کارخانے بند کیے ہوئے ہیں. کریسنٹ فائبرز نے اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند کی ہوئی ہے. سورج ٹیکسٹائل ملز نے بھی اپنے کارخانے بند کیے ہوئے ہیں. اور یہ وہ اطلاعات ہیں جو کہ انہوں نے پبلک کی ہوئی ہیں اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بھی بتایا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے جو ایگری کلچر کا سیکٹر ہے، زراعت کا شعبہ ہے، وہاں پر بھی جو ملت ٹریکٹر ہے اس نے پاکستان کے اندر اپنے کارخانے اور جو ٹریکٹر کے جو فیکٹریاں ہیں وہ انہوں نے بند کر دی ہیں. پاکستان پولٹری فیڈز جو ہے اس نے بھی پاکستان کے اندر اپنے کارخانے بند کیے ہوئے ہیں. ہائی ٹیک فیڈ جو کہ لاہور کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے، پاکستان کی بہت بڑی پولٹری انڈسٹری ہے، اس نے اپنی کارخانے بند کیے ہوئے ہیں. KSP انڈسٹریز نے پاکستان میں اپنی کارخانے اور فیکٹریاں بند کی ہوئی ہیں. سیرامکس کے اندر فرنٹیئر سیرامکس نے بھی اپنے کارخانے پاکستان میں بند کیے ہوئے ہیں. اسی طرح زراعت میں ایگری ٹیک ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے پاکستان کی، وہ بھی اس وقت عارضی طور پر بند کر دی گئی ہیں. ڈائمنڈ انڈسٹریز پاکستان کے اندر اس وقت اس کے آپریشن نہیں چل رہے. اور بولان کیسٹنگ لمیٹڈ اس نے بھی پاکستان میں اپنی پیداوار اور فیکٹریاں عارضی طور پر بند کی ہوئی ہیں. آٹو سیکٹر اس وقت پاکستان کا بہت زیادہ شدید اس کو مشکلات کا شکار ہیں. بلوچستان ویلز نے بھی پاکستان میں اپنی فیکٹریاں، کارخانے عارضی طور پر بند کیے ہوئے ہیں. جو 3-4 پاکستان میں بڑی گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں ہیں، کارخانے ہیں، انہوں نے بھی اپنی جو پیداوار ہے اس کو 50% پر رکھا ہوا ہے. کیا انڈسٹریز، انڈس موٹر، سوزوکی لمیٹڈ، انہوں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو یہ بتایا ہوا ہے کہ وہ اس وقت 50% اپنی کیپیسٹی پر چل رہے ہیں. اور جہاں پر 2 شفٹیں کام کرتی تھیں وہاں پر اب مزدوروں کی، ملازمین کی ایک شفٹ کام کر رہی ہے. حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ DHL جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے اس نے بھی پاکستان کے اپنے صارفین کو یہ بتا دیا ہے کہ 15 مارچ سے ان کے لیے اپنے پاکستان میں آپریشن چلانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ 15 مارچ تک جتنے بھی ان کی ڈیلیوریز ہیں وہ کرائیں گے، لیکن 15 مارچ کے بعد پاکستان سے جو وہ اشیاء بیرون ملک بھیجتے ہیں، غیر ملک بھیجتے ہیں،
وہ پاکستان سے اب DHL اپنی سروسز فراہم نہیں کر سکے گا۔ DHL نے واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ اس وقت پاکستان میں ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ حکومت پاکستان انہیں یہ اجازت نہیں دے رہی کہ ڈالر میں جو انہوں نے اپنا پروفٹ کمایا ہے وہ اس کو بیرون ملک لے جا سکیں۔ حکومت پاکستان نے ایک قسم کی ایک پابندی لگائی ہوئی ہے کہ یہاں سے جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ اپنا منافع ڈالر میں اپنے ممالک بیرون ملک لے کر نہیں جا سکتے، اور یہ جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کو اس وقت ڈالر باہر لے جانے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ جن انڈسٹریز کی ہم نے بات کی ہے، اس میں انہوں نے جو انڈسٹریز اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، انہوں نے واضح طور پر حکومت پاکستان کو یہ بتایا ہے کہ ایک تو کاروباری عدم استحکام ہے پاکستان میں، ڈالرز کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لیٹر آف کریڈٹ ان کے جو LCs ہیں وہ ابھی تک نہیں کھل رہی، اور حکومت پاکستان نے ابھی تک درآمدات پر بھی پابندی لگائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے کاروبار کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اسی طرح حال ہی میں شرح سود جو ہے وہ حکومت پاکستان نے 20% کی ہے، جو کہ خطے کے تمام ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ سری لنکا جو کہ پاکستان سے چند مہینے پہلے ہی ڈیفالٹ ہوا ہے، وہاں پر بھی شرح سود 14.5% ہے، اور پاکستان میں اب 20% تک شرح سود پہنچ چکی ہے، جبکہ انڈسٹریز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں 22% اور 24% تک قرضہ جو ہے وہ شرح سود پر مل رہا ہے۔ تو ان حالات میں جو صورتحال ہے، کاروباری برادری ہے وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا دیوالیہ نکل چکا ہے۔ اگرچہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں کر رہا، لیکن ان کے لیے پاکستان میں کاروبار کرنا مشکل ہے، اور کاروباری برادری یہ سمجھتی ہے کہ جیسا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی اعلان کیا ہے کہ 30 جون تک، یعنی کہ اگلے 4 مہینے ان کے لیے انتہائی مشکل ہوں گے۔ 30 جون کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے اس کے اوپر ابھی بھی ایک غیر یقینی کی صورتحال برقرار ہے۔